باطل کے بت توڑنے والے کیسے ہوتے ہیں؟ حق کا بت کس طرح ٹوٹتا ہے؟ ان سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ماضی کے ان تاریک گوشوں کو کھوجنا ضروری ہے جن تک تاریخ کی آنکھ نہیں پہنچتی، اور چونکہ ان گوشوں تک تاریخ کی آنکھ نہیں پہنچتی اور سچائی انہی گوشوں میں ہوتی ہے، اس لیے باطل ان گوشوں پر تاریکی کے زیادہ دیر پردے ڈال دیتا ہے کہ سچائی دبی رہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ باطل شکنی کی تاریخ کا چہرہ مسخ ہوا، اور آج کے دور کے دو کلمہ گو تاریخ دانوں نے بھی لکھ دیا کہ محمود غزنوی کو زر و جواہرات اور خزانوں سے دلچسپی تھی، اور بت اس لیے توڑتا تھا کہ ان کے اندر خزانے بھرے ہوتے تھے جو ہندو عقیدت کے طور پر ان میں ڈالتے تھے۔ سومناتھ کے بت کے متعلق بھی یہی کہا گیا، مگر غیر مسلم مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ بت اندر سے کھوکھلا نہیں ٹھوس تھا۔ محمود غزنوی نے اسے 8 ٹکڑوں میں توڑا اور باہر پھینکا، جہاں اس کی فوج نے نفرت کے اظہار سے ان 8 ٹکڑوں کے کئی ٹکڑے کیے، پھر پوری فوج انہیں پیستی ہوئی گزر گئی۔ باطل دروغ سے فروغ پاتا ہے، اور جب باطل شکنوں کی اولاد دروغ کو برحق مان لیتی ہے تو حق کے بت ٹوٹ جاتے ہیں۔ تاریخ کے تاریک گوشوں میں جھانکیے، 1000 سال پہلے کے عینی شاہدوں کی تحریریں پڑھیے۔ یہ تحریریں بجھی بجھی سی ہیں، مگر غور کرو تو کہانی مکمل ہو جاتی ہے۔ بکھری بکھری کڑیاں بھی ملتی ہیں، جنہیں ایک دوسری سے ملاؤ تو اس دور کے کئی واقعات کا پس منظر روز روشن کی طرح چمکتا سامنے آ جاتا ہے۔ تاریخ کا چہرہ بگاڑا نہیں جا سکتا، تاریخ کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ جس مٹی میں شہیدوں کا خون اور مظلوموں کا خون رچ بس جاتا ہے، اس مٹی کے ذرے بولتے ہیں۔ شہیدوں اور مظلوموں کی روحیں مٹی کو زبان دے دیتی ہیں۔ پاک مٹی کی آواز سننے کے لیے ایمان کی بصیرت درکار ہے۔ اس آواز کو سمجھنے کے لیے دل و دماغ میں اللہ کا نور ضروری ہے۔ ایمان کی بصیرت نہ ہو، دل و دماغ میں اللہ کا نور نہ ہو، تو ہم اللہ کے دھتکارے ہوئے ان لوگوں میں شامل کر دیے جاتے ہیں جن کے متعلق قرآن نے فرمایا ہے کہ ہم نے ان کے کانوں میں سیسہ ڈال دیا ہے اور دماغوں کو سر بہمر کر دیا ہے کہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں آگ کا عذاب، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ عذاب کس قدر بھیانک ہے۔ 940 سے 2-4 سال پہلے یا 2-4 سال بعد کا واقعہ ہے۔ ایران کے بادشاہ نوشیروان عادل کا سنہری دور مدت گزری ختم ہو چکا تھا، اور اس سرزمین پر اب ان کی حکمرانی تھی جنہیں انصاف سے نفرت اور آمریت سے محبت تھی۔ وہ بادشاہ تھے اور انسانوں کو اپنا غلام سمجھتے تھے۔ انسانوں کو غلام بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ عدل و انصاف کی بساط لپیٹ کر پھینک دو، رعایا کو بھوکا رکھو، انہیں بات نہ کرنے دو، حق کا گلا گھونٹ دو، انصاف اس سے کرو جو بادشاہ کے گیت گائے، خوش آمدیوں کا ٹولہ پیدا کرو، مشیر اور وزیر اسی ٹولے سے منتخب کرو، انسانوں کو تنگ دست رکھ کر اس حال تک پہنچا دو جہاں انسان کتے کے منہ سے ہڈی چھین کر اپنے بھوکے بچے کے منہ میں ڈال دیا کرتا ہے۔ ایران کے اس بادشاہ نے عدل و انصاف کو ملک بدر کر دیا اور نوشیروان عادل کے لگائے ہوئے شجر کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکا اور اس کے خاندان کو مجبور کر دیا کہ وہ ایران سے نکل جائیں۔ چنانچہ یہ لوگ ایران سے نکل کر ادھر ادھر بکھر گئے، عرش سے فرش پر گرے تو جدھر کو منہ آیا ادھر کا رخ کر لیا۔ ذریعہ معاش نے انہیں بخیر دیا، کھانا بدوش کر دیا۔ انصاف کے علم بردار بے انصافی کا شکار ہوئے، بڑے مرتے گئے، بچے جوان ہوتے گئے، اور نسلیں روپوش اور نمودار ہوتی رہیں۔
اسی نسل کا ایک شخص قرار الحکم بن قرار الارسلان گٹھا ہوا نوجوان، چہرے پر آباء و اجداد کی عظمت کے نقوش نمایاں مگر تنگ دست اور روزی کا متلاشی، بخارا کے ایک جنگل سے گزر رہا تھا، کسی نئے ٹھکانے کی تلاش میں جا رہا تھا، تھک گیا اور ایک درخت تلے بیٹھ گیا۔ قریب گھنی جھاڑیاں اور گھنے پیڑ تھے، ان کی اوٹ سے اسے بچوں کے ہنسنے کھیلنے کی آوازیں سنائی دیں۔ الحکم کو معلوم تھا کہ یہ کوئی کھانا بدوش خاندان ہے۔ وہ لیٹ گیا، بچے ہنستے کھیلتے دور نکل گئے، خاموشی طاری ہو گئی۔ اس خاموشی سے ایک مترنم آواز ابھری، آواز جوان تھی اور مقدس بھی۔ کوئی عورت تلاوت قرآن کر رہی تھی۔ قرار الحکم پر وجد سا طاری ہو گیا، اس کی تھکن دور ہونے لگی۔ سنتے سنتے وہ بدک اٹھا اور اٹھ کر دوڑ پڑا، جھاڑیوں سے گھوم پھر کر ادھر گیا جہاں خانہ بدوشوں نے دو پھٹے پرانے پیوند لگے خیمے لگا رکھے تھے۔ ایک خیمے کے باہر ایک جوان لڑکی قرآن پڑھ رہی تھی، وہ اپنی آواز کی طرح دلکش اور حسین تھی۔ دو بوڑھے آدمی الگ بیٹھے رسیاں بنا رہے تھے، چند عورتیں اور دو چار مرد بھی تھے۔ قرار الحکم کو دیکھ کر سب اس کی طرف متوجہ ہوئے، وہ ان کے درمیان چلا گیا۔ آپ کی اس بیٹی نے ایک آیت غلط پڑھی ہے۔ الحکم نے بوڑھوں سے کہا، مجھے اجازت ہو تو اس کی غلطی درست کر دوں۔ ضرور کرو، ایک بوڑھے نے کہا، ہم نے نہیں سنا کہ یہ صحیح پڑھ رہی ہے یا غلط۔ آپ کو سننا چاہیے، الحکم نے کہا۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ ہم ترک ہیں، بوڑھے نے جواب دیا۔ ترک مسلمان؟ وہ تو میں نے دیکھا ہے کہ آپ سب مسلمان ہیں۔ الحکم نے کہا، میں ذرا اس کی غلطی درست کر دوں۔ وہ لڑکی کے پاس زمین پر جا بیٹھا۔ لڑکی نے قرآن سے سر اٹھایا۔ قرار الحکم نے دیکھا کہ لڑکی تو بہت خوبصورت ہے۔ لڑکی نے قرآن بند کر دیا اور اپنے خاندان کے آدمیوں کی طرف دیکھنے لگی جیسے پوچھ رہی ہو کہ یہ شخص کون ہے۔ قرآن کھولو، الحکم نے لڑکی سے کہا۔ تم نے ایک جگہ سے غلط پڑھا تھا۔ لڑکی نے پڑھا، وہ لفظ اس نے پھر غلط پڑھا۔ قرار الحکم نے اس کی غلطی درست کی۔ لڑکی نے اسے شکریہ کی نظر سے دیکھا۔ اس کا مطلب جانتی ہو جو پڑھ رہی ہو؟ کچھ سمجھتی ہوں، لڑکی نے شرمیلے سے لہجے میں جواب دیا۔ ہمارے ساتھ ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، وہ مجھے قرآن پڑھایا کرتے تھے، مطلب بھی سمجھاتے تھے، وہ مر گئے ہیں، انہیں سانپ نے ڈس لیا تھا۔ اب پڑھ سکتی ہوں، کچھ سمجھتی ہوں، کچھ نہیں سمجھتی۔ میں تمہیں اس کا مطلب سمجھاتا ہوں۔ قرار الحکم نے کہا، ابراہیم کو یاد کرو، بے شک وہ سچے پیغمبر تھے۔ انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ ایسی چیزوں کو پوجتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں اور نہ بول سکتے ہیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکتے ہیں۔ مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا۔ آپ میرے ساتھ ہو جائیں، میں آپ کو سیدھی راہ پر لے چلوں گا۔ الحکم نے لڑکی کو اس کا مطلب سمجھا کر کہا، اور آگے دیکھو، یہاں خداوند فرماتا ہے، اور جب ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں سے اور جن بتوں کی وہ پرستش کرتے تھے الگ ہو گئے تو ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور ان سب کو پیغمبر بنایا۔ تم سمجھتی ہو کہ یہ کیا قصہ ہے؟ وہ بتوں کے آگے سجدے کرتے اور ان سے مرادیں مانگتے تھے۔ تم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ قرار الحکم اسے بتا رہا تھا کہ غیر مسلم کیسے کیسے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں، اور بت جو سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، بت پرستوں کے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ مگر لڑکی خاموشی سے کبھی اس کے چہرے کبھی سراپا کو دیکھتی تھی، اس کی آنکھوں میں انہماک اور چہرے پر مسرت تھی۔ اس خاندان کے مرد بھی ان کے پاس آ بیٹھے تھے،
تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کر چلنے لگا۔ بوڑھوں نے اسے روک لیا۔ لڑکی سے دور ہٹ کر وہ مردوں میں جا بیٹھا۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ ایران کی زمین ہم پر تنگ ہو گئی ہے، قرار الحکم نے جواب دیا۔ اس کے آباء اجداد نے عدل و انصاف سے انسان کو اشرف المخلوقات کے درجے تک پہنچایا تھا، وہ آج حشرات الارض میں شامل ہو گیا ہے۔ کیا میں کیڑا مکوڑا نہیں ہوں جو دشت و جبل میں پیٹ کی آگ بجھانے اور بے انصافوں اور ظالموں سے بچنے کے لیے مارا مارا پھر رہا ہوں۔ ہم 3-4 پشتوں سے اسی حال میں جی رہے ہیں۔ ایک جگہ سے طبیعت اچاٹ ہوتی ہے تو جدھر کو منہ آئے ادھر کو چل پڑتا ہوں۔ تو یوں کہو کہ تم نوشیروان عادل کی نسل سے ہو۔ ایک بوڑھے نے کہا، ہمارے باپ دادا اس کے بہت قصے سنایا کرتے تھے، مگر ہم نوشیروان عادل کو خیالی بادشاہ سمجھتے ہیں۔ تمہارا کنبہ کہاں ہے؟ اکیلا ہوں، الحکم نے جواب دیا۔ بچپن سے مذہب سے لگاؤ ہے، مسجدوں میں زیادہ وقت گزارا ہے۔ تم باتیں بہت اچھی کرتے ہو، دوسرے بوڑھے نے کہا۔ رہنا چاہو تو ہمارے ساتھ رہو، جانا چاہو تو ایک رات ہمارے ساتھ گزارو۔ وہ رات کے لیے رک گیا۔ وہ کوئی عالم فاضل نہیں تھا، لیکن خانہ بدوش چونکہ کچھ نہیں جانتے تھے، اس لیے ان میں وہ عالم لگتا تھا۔ باتیں داستان گوئی کے انداز سے کرتا تھا۔ سننے والے مسحور ہوئے جا رہے تھے۔ جوں جوں رات گزرتی محفل کی رونق کم ہوتی جا رہی تھی۔ پہلے عورتیں اٹھیں، پھر مرد ایک ایک کر کے اٹھے۔ آخر میں دونوں بوڑھے رہ گئے۔ انہوں نے الحکم سے ذرا زور دے کر کہا کہ وہ ان کے ساتھ رہے۔ الحکم نے محسوس کیا جیسے وہ اسے کسی ذاتی مقصد کے لیے اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں۔